امریکی تجاویز پر ایران نے اپنا باقاعدہ جواب پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی مطالبات میں بندرگاہوں کا امریکی محاصرہ ختم کرنا ہے، دھمکیوں اور جنگ کا خاتمہ ہے، یورینیم افزودگی سے مکمل دستبرداری کا مطالبہ ختم کرنا شامل ہے۔ ایران نے امریکہ سے کسی بھی براہ راست مذاکرات کی نفی کی ہے اور اب صدر ٹرمپ نے بھی امریکی وفد کو اسلام آباد آنے سے روک دیا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات بھی ہوگی وہ فون پر ہو جائے گی، یعنی اتوار کو براہ راست مذاکرات کی امیدیں پھر سے دم توڑ گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد مسقط کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور عباس عراقچی نے آج اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ایرانی وفد کے بارے میں بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ مسقط اور ماسکو کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اگلے 48 گھنٹوں میں اسلام آباد واپس آ سکتے ہیں، اور اسی دوران ایرانی صدر کا اہم سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایرانی عوام کا استعمال محدود کرنے کی اپیل کی ہے۔ مسعود پزشکیان کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہماری تنصیبات کو تباہ کر رہے ہیں اور ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ لوگ عدم اطمینان کا شکار ہو جائیں۔ اگر عوام اپنے گھروں میں 10 لائٹس کے بجائے 2 لائٹس کا استعمال کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ ایک طرف ایران چلا گیا ہے اب اگلے دوروں کی طرف، اور دوسری طرف امریکہ نے منع کر دیا ہے کہ وہ نہیں ابھی وزٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا جو ڈیلیگیشن ہے وہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو اب آگے ہوگا کیا؟ کیا ابھی بھی امید باقی ہے کہ ڈیلیگیشنز آئیں، بیٹھے بات کریں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے سابق سفیر ہیں، سابق مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کے منیر اکرم صاحب انتہائی معزز مہمان ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر نعیم ظفر صاحب جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، میرے معزز مہمان ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں۔ منیر اکرم صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ ان کی میٹنگز ہوئی 2 بڑی امپورٹنٹ، اس کے بعد ویٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈیلیگیشن امریکہ سے نکلے گا، پاکستان پہنچے گا، اور پھر کچھ یہ بھی امید تھی کہ غالباً عراقچی صاحب اپنے ماسکو اور مسقط کا دورہ کر کے واپس پاکستان آئیں گے اور پھر یہاں پر 1 to 1 میٹنگ ہوگی، یا یہاں پر پھر جو مذاکرات کا راؤنڈ 2 ہے وہ شروع ہوگا۔ لیکن اب منع کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فون پہ ہی ہو جائے گی جو بھی بات ہونی ہوگی۔ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتا ہوا؟ اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اب جب ایران نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ یعنی کہ نیچرل ہے کہ امریکہ نے بھی رکا دیا اپنی ڈیلیگیشن بھیجنے سے، کیونکہ جب تک کہ دونوں طرف کا یہ اگریمنٹ ہوگا کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے تو انہوں نے تو اپنی ڈیلیگیشن تو نہیں بھجوانی ہے۔ اب یہی دیکھنا ہوگا کہ عراقچی صاحب نے کیا ہم سے کیا کہا ہے، ہم نے کیا ان سے کہا ہے۔ کچھ درمیانی کوئی کمپرومائز پروپوزل سامنے ہے یا نہیں ہے؟ جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ جو امریکن بلاکیڈ ہے اس کا مسئلہ ہے، ہرمز کا بلاکیڈ ہے۔ اگر اس کے اوپر کچھ انہوں نے پروپوزل دی ہے یا ہماری طرف سے کچھ پروپوزل ہے جو ہم دونوں طرف کو دینا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہے تو پھر شاید واپس وہ آ جائیں اور پھر امریکن ڈیلیگیشن بھی آ جائے، پر اگر یہ نظر آتا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکتا ہے اور اختلاف بہت ہیں منیر اس کے صاحب، سر ایک کنفیوژن ہے یہاں پر۔ جب عراقچی صاحب آ رہے تھے تو اسی وقت ہی ایرانین میڈیا نے اور ایرانین وزارت خارجہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آ گیا تھا کہ یہ 3 ملکی دورہ ہے ان کا، لیکن ہم ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیٹرڈے کو ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ نکلے گا، سنڈے کو پہنچے گا اور پھر ٹاکس ہوں گے۔ تو یہ تو آلریڈی وزارت خارجہ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے آلریڈی کہ معلوم تھا، تو پھر وہاں سے یہ سٹیٹمنٹ آنا اور جب وہ چلے گئے ہیں اس کے بعد ان کا
یہ کہنا کہ ڈیلیگیشن نہیں آ رہا ہے، تو یہ پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا اب کوئی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، یا جو تجاویز کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کہ وہ حوالے کر دی گئی ہیں، پاکستان کو حوالے کی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ امریکہ کی طرف ٹرانسفر کی جائیں گی آگے، تو وہاں پر کوئی ایسی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب فون پر بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ کنفیوژن ہے یا کلیئرٹی ہے سر؟ جی کنفیوژن میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں امریکن شاید ایکسپیکٹیشن تھی کہ عراقچی صاحب جب پہنچیں گے پاکستان تو پھر وہ مان جائیں گے کہ امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ ملاقات کر لیں. پر جب میرے خیال میں وہ آئے ہمارے پاس تو انہوں نے پھر اس پہ ڈٹے رہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کرنی ہے. تو پھر یہ امریکنوں کو پھر بتایا گیا کہ بھی وہ نہیں ملنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن کو روک دیا. تو یہ تو سمجھ آتی ہے بات یہ جو مسئلہ ہے کہ اب اس کو کیسے کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. اب انہوں نے ایرانیوں نے کہا ہمیں پروپوزل دے دیا ہے، اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا ہوگا، امریکن کو دے دیا ہوگا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ معاہدہ ہونے کے امکان ہیں یا نہیں ہے. یہ جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں بلاکیڈ کے، جو ڈبل بلاکیڈ. نعیم صاحب اب یہاں پر جس طرح سے ابھی بات کریں منیر صاحب، اگر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں پر سچویشن ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف جو مسعود پزشکیان سے آپ کا سٹیٹمنٹ آیا، پھر اگر میں اسرائیلی سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے. دوسری طرف ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کی طرف جو اپنی اسٹرینتھ ہے وہ بڑھانا شروع کر دی ہے امریکہ کی طرف سے، یہ بھی ہو رہا ہے مسلسل. تو ابھی ہو کیا رہا ہے؟ آیا کسی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ پر یہ پہنچ پا رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم پھر وہ 28 فروری والی سچویشن پر جا کر کھڑے ہوں گے، یا اس کے امکانات بہت زیادہ معدوم آپ کو نظر آتے ہیں؟ اللہ کرے. نہیں، the situation, let's read the situation, let's analyze the situation. دیکھیں فیس ٹو فیس جو ہوتی ہے مذاکرات، اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ون از ٹو بلڈ دا ٹرسٹ، ون ٹو فگر آؤٹ کہ ہاں کون کے ہارڈ لائن کہاں ہیں اور سافٹ لائن کہاں ہیں. جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بہت سکسیزفل تھے، تو پہلی دفعہ ہوئے تھے. اس میں دونوں سائڈ سمجھ کے آ گئی کیا ان کی ہارڈ لائنز ہیں، کہاں سافٹ لائنز ہیں. انہیں تقریباً سب چیزوں میں اگریمنٹ ہو گئی تھی. چکر یہ ہوا کہ پھر جب اس نے جے ڈی وینس نے فون کیا ٹرمپ کو کہ سب چیزیں ہو گئی ہیں ہماری، ہم سائن کرنے کو تیار ہیں، وہ پھر یہ رکھ گیا. ٹرمپ کہتے نہیں ابھی اتنی جلدی سائن نہیں کرنا، ابھی تم واپس آ جاؤ، ابھی کچھ مزید ہم کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں شمکیاں دیتے ہیں. کیونکہ پھر ایرانی طرف سے بھی چکر تھا، انہوں نے اگریمنٹ تو کر لیا تھا سب چیزوں میں. they even announced کہ we were inches away from final agreement. They had to go back, they had to get all other parties on the same page. IRGC has their own opinion, Parliament has their own opinion, Sadr has their own opinion. چونکہ سپریم لیڈر incapacitated ہیں، زخمی ہیں یا کوما میں ہیں یا بات نہیں کر رہے، تو there was no leader, they could not come to an agreement. Every faction کا اپنا تھا کہ یہ کریں وہ کریں. تو ایران is struggling with getting on the same page. They're getting so they can make a joint statement. America is waiting. امریکہ کے پاس وہ تو یعنی کہ آخر they were ready to sign if they can get a combined statement. America is still waiting, sir. ہاں تو ایران میں چکر نہیں ہو رہا، ایران میں they cannot come to the same page because there is nobody is in charge. So they have trouble coming to a common statement which they can agree to. So this is why there is no need for a face-to-face meeting. There will be a face-to-face meeting جب کہ اگریمنٹ ہو جائے گا دونوں طرف سے، پھر آ کے ایک دوسرے کو شاباش کریں گے، سائن کریں گے، فوٹو آپ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ اس میں انتظار ہو رہا ہے، دونوں سائڈ سے انتظار ہو رہا ہے. تو تبھی یہ خیال تھا کہ ہو جائے گا، تبھی انہوں نے سر مائی کوشچن از کہ وہ جو تجاویز لے کر آئے ہیں یا جو جوابات لے کر آئے ہیں وہ یقیناً اپنی حکومت سے یا IRGC یا جو ان کے ہارڈ لائنرز کہلاتے ہیں یا ماڈریٹس کہلاتے ہیں، ان تمام کی مشاورت کے بعد ہی وہ جواب لے کر آئے ہوں گے، وہ تجاویز لے کر آئے ہوں گے. تو کیا وہ تجاویز میں امریکہ کنفیوژن کا شکار ہے؟ نہیں، امریکہ میں کوئی کنفیوژن کا شکار، امریکہ کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب اتنے انپریڈکٹیبل ہیں. لیکن دیٹ اسائڈ ایشو از گیٹنگ آن دا سیم پیج ایرانین سائڈ. تو یہ جب پرائم منسٹر گئے ہیں ایران، اپنے عاصم منیر گئے ہیں، اسی لیے گئے ہیں کہ یار تم بیٹھ جاؤ، دیکھو یہ نہیں ملے گا، یہ مل سکتا ہے، کام کراؤ. تو یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، ہر روز ہو رہی ہے، بے شمار ہو رہی ہے.
So we are inching in the right direction, very optimistic. Everything is going as we expected it to be. Inshallah, एक हफ्ते में, 4 दिन में या 2 हफ्ते में एग्रीमेंट होगा, कोई ना कोई चीज़ साइन हो जाएगी.